بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ 6 کے ننھے منع عزیز طلبہ کرام، ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اقرا اردو کا صفحہ نمبر 20 پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ یقیناً آپ نے بھی سبق کے آخر میں دی گئی ڈائری کے مطابق نہ صرف وہ صفحہ اچھی طرح پڑھا ہوگا بلکہ اپنے گھر میں کسی بڑے کو بھی پڑھ کر سنایا ہوگا، اور آپ نے اضافی ہے اور اصلی ہے کا فرق بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقرا اردو عملی کتاب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہم اقرا اردو عملی کتاب کا صفحہ نمبر 10 پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 فہرست کے مطابق دیکھ لیجئے بیٹا۔ صفحہ نمبر 10، حروف کی مختلف شکلیں۔ حروف کی مختلف شکلیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ صفحہ نمبر 10 دیکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 10، حروف کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے ہیں۔ دراصل بیٹا، اب تک کتاب کی جو ترتیب چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو مفردات پڑھائے جا رہے تھے، یعنی آپ کو حروف کی شکلیں بتائی اور سمجھائی جا رہی تھی تاکہ آپ حروف کو ابتدائی طور پر اچھی طرح جان لیں، پہچان لیں اور ان کو لکھنے کی بھی خوب مشق کر لیں۔ اب ہم آپ کو حروف جوڑنے کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی حروف کو جوڑ کر الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں اور کیسے لکھے جاتے ہیں، اور حروف کی شکلیں الفاظ لکھتے وقت کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اہم سبق ہے، آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے اور اسے سمجھنا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، پہلے یہاں لکھے ہوئے پیراگراف پہ غور کیجئے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے حروف کی مختلف شکلیں۔ حروف کی مختلف شکلیں۔ حروف جب مل کر لفظ بناتے ہیں تو یہ الفاظ میں مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی بظاہر جو حروف آپ کو نظر آتے ہیں، بے، جیم، سین، نون وغیرہ، یہ جب لفظ بناتے ہیں تو پھر یہ اپنی اصلی شکل میں کبھی کبھی برقرار نہیں رہتے بلکہ ان کی شکل تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ وہی تفصیل آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس سبق میں۔ لفظ کے شروع میں ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، درمیان میں کچھ اور، لیکن لفظ کے آخر میں عام طور پر یہ حروف اپنی شکل نہیں بدلتے بلکہ اپنی اصلی حالت میں رہتے ہیں۔ آپ سمجھے بیٹا؟ اکثر حروف لفظ کے ابتدا میں یا لفظ کے درمیان میں جب آتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظ کے آخر میں ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ جیسے یہاں بے کی مثال دی گئی ہے، جیسے بدلہ، بدلہ میں بے آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹا، اور مبارک، مبارک میں بھی بے دیکھ لیں۔ یہاں بے کی بالکل چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے، یہاں بھی چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن خواب میں دیکھیے، خواب میں بے اپنی اصلی حالت میں ہے۔ پتہ چلا کہ بے اگر لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے تو پھر اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ یہی چیز، یہی بات ہم آپ کو آج کے سبق میں سمجھا رہے ہیں، نہ صرف بے کے حوالے سے بلکہ تمام حروف کے حوالے سے۔ ان الفاظ میں بے پر غور کیجئے۔ بدلہ کے شروع میں اور مبارک کے درمیان میں جب بے آ رہا ہے تو اس کی شکل مختلف ہے، لیکن جب یہ خواب کے آخر میں آیا ہے تو اپنی اصلی حالت میں باقی رہا ہے۔
ہم آپ کو آج بے سے لے کر یہ تک کہ تمام حروف کی تفصیل اور ان کی اصل شکلوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر لفظ کے ابتدا میں کوئی حرف آئے گا تو اس کی اصلی شکل کیا ہوگی، درمیان میں شکل کیا ہوگی اور آخر میں اس کی شکل کیا رہے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے تمام حروف کے حوالے سے اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے، یعنی اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ کون سا حرف کون سی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 11 پر۔ جی بیٹا، اس وقت آپ صفحہ نمبر 11 دیکھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 پر آپ کو بالترتیب حروف دیے گئے ہیں، یہاں غور کیجئے۔ پہلے والے کالم پر، پہلے کالم میں اوپر عنوان کیا لکھا نظر آ رہا ہے؟ حرف، یعنی جتنے حروف ہیں وہ بالترتیب یہاں دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرے کالم میں کیا دیا گیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی اشکال، اشکال جمع ہے شکل کی، یعنی ٹوٹی ہوئی شکلیں۔ اسی طرح پھر آپ کو ہر حرف کی 3 شکلیں دی گئی ہیں۔ حرف لفظ کے شروع میں کیسے لکھا جائے گا، پھر وہی حرف لفظ کے درمیان میں کیسے لکھا جائے گا اور وہی حرف پھر لفظ کے آخر میں کیسے لکھا جائے گا۔ تو 3 کالم اس طرح کے دیے گئے ہیں اور ہر کالم میں آپ کو 3 مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ لفظ کے شروع میں حرف کیسے لکھنا ہے، لفظ کے درمیان میں اگر حرف کا استعمال ہو تو کیسے لکھنا ہے، اور اگر حرف لفظ کے آخر میں آ جائے تو کیسے لکھا جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں غور کیجئے، ذیل میں یعنی نیچے، ذیل میں ہم آپ کے سامنے حروف کی مختلف شکلیں مثالوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ بیٹا آپ نے ان کو اچھی طرح غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے غور کرتے ہیں بے پر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الف سے حروف تہجی کی ابتدا ہوتی ہے، مگر الف موجود نہیں ہے۔ میں اس کی وجہ آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں۔ فی الحال بے دیکھیے، بے کے آگے آپ کو 3 شکلیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں بیٹا، 3 مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی شکل ہے، میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، بے کی ایک شکل یہ دی گئی ہے آپ کو، بالکل ایک چھوٹے سے شوشے کی شکل ہے۔ اس کے بعد ایک شکل یہ دی گئی ہے اور ایک شکل یہ دی گئی ہے، آڑی سی، ترچھی سی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بے کی یہ 3 شکلیں ہیں جو لفظ کے شروع میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ 3 شکلیں ہیں، لفظ کے شروع میں اگر بے آ جائے تو یہ تینوں شکلیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے بیٹا، پھر باقی تفصیل ہم آپ کو اگلے اسباق میں بتائیں گے کہ ان میں پہلی والی شکل کن حروف کے ساتھ اگر بے استعمال ہو تو آئے گی، اور اگر آڑی شکل ہوگی تو کن حروف کے ساتھ استعمال ہوگی یا لکھی جائے گی۔ فی الحال آپ یہی سمجھ لیجئے کہ لفظ کے شروع میں بے کی یہ تینوں شکلیں بن سکتی ہیں۔ اسی طرح بے اگر لفظ کے درمیان میں آئے تو ایک ہی شکل بنے گی، وہ ہوگی یہ ابتدائی شکل۔ یہ جو ابتدائی شکل ہے یہ ہمیشہ اگر بے لفظ کے درمیان میں آئے تو بنے گی، اور اگر لفظ کے آخر میں آئے تو بے جوں کی توں رہے گی، یعنی اپنی اصل شکل میں برقرار رہے گی۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے بیٹا۔ اگر آپ غور کریں تو بے کا جتنا بھی خاندان ہے، بے کا خاندان میں نے آپ کو سمجھایا تھا بیٹا، وہ حروف جو بے کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ 5 حروف ہیں، 1 2 3 4 5، یہ 5 حروف ہیں جن کو بے کا خاندان کہا جاتا ہے، بے، پے، تے، ٹے، تے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان 5 حروف کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں۔ آپ غور کریں بیٹا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ان کا قاعدہ بھی لکھنے کا ایک ہی ہے، ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ اگر لفظ کے شروع میں آئے تو تینوں شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر لفظ کے درمیان میں آئے
تو صرف ابتدائی شکل یعنی شوشے والی شکل ہوگی، اور اگر آخر میں آئے تو اپنی اصلی حالت میں یہ حروف رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب غور کیجئے، جیسے بکری، اب بکری میں پہلی والی شکل استعمال ہوئی ہے کیونکہ بے ابتدا میں آ رہی ہے۔ بطخ میں دوسری والی شکل استعمال ہوئی ہے، یہاں بھی بے ابتدا میں آ رہی ہے، اور بخار میں بھی بے کی تیسری شکل استعمال ہوئی ہے، یہاں بھی بے ابتدا میں آ رہی ہے۔ لیکن باقی حروف پہ آپ غور کریں، بے، پے، تے، ٹے جو درمیان میں آ رہے ہیں تو ایک ہی شکل میں ہیں، یعنی ابتدائی شکل میں دیکھ رہے ہیں آپ، صرف شوشے والی شکل میں، اور آخر میں اگر آپ غور کریں تو بے کے خاندان کے جتنے حروف ہیں وہ سب اپنی اصلی حالت میں لکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، بے کے خاندان کے بعد اب باری ہے جیم کے خاندان کی۔ بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ 5 حروف اور ان کی مختلف شکلیں آپ جان چکے ہیں۔ اب ہم اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں جو ہے جیم۔ جیم کے پورے خاندان کو دیکھیں بیٹا، جیم، چے، ہے اور خے، 4 حروف ہیں جیم کے خاندان کے تحت۔ اس کا قاعدہ بے حد آسان ہے۔ جیم کی محض 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو ابتدائی چھجے والی شکل یا پھر مکمل شکل۔ اسی طرح چے، ہے اور خے کی بھی ہے، آپ غور کریں بیٹا، ٹھیک ہے، صرف 2 ہی شکلیں ہیں، صرف ابتدائی چھجے والی شکل ہے یا پھر مکمل شکل ہے۔ تو جیم اگر لفظ کے شروع یا درمیان میں آئے تو اس کی صرف آدھی شکل ہوگی، یعنی اس کا صرف چھجا بنے گا، جو ابتدائی اس کی شکل ہے وہ بنے گی۔ اسی طرح چے، ہے اور خے کی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیم سے لے کر خے تک کے تمام حروف کا قاعدہ بہت آسان ہے۔ اگر لفظ کے ابتدا یا درمیان میں آئے تو صرف ان کا ابتدائی جو چھجا ہوتا ہے وہ بنے گا، اور اگر لفظ کے آخر میں آئیں تو پھر یہ اپنی اصل شکل میں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، جیسے جیم کو جہاز میں دیکھیں، جیسے جیم کو آپ مجلس میں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جہاز میں جیم ابتدا میں آیا ہے تو بھی وہی شکل ہے، اور اگر درمیان میں آیا ہے تو بھی وہی شکل ہے، لیکن آخر میں اپنی اصلی حالت میں۔ اسی طرح ہے کو دیکھ لیں، حمزہ اور حقہ میں دیکھیں، ہیرا میں دیکھیں، آپ کو وہی ابتدائی آدھی شکل نظر آئے گی، اسی طرح درمیان میں بھی وہی شکل نظر آئے گی، لیکن اگر لفظ کے آخر میں ہے تو اپنی اصلی حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا جیم کے خاندان کے لکھنے کا طریقہ۔ اب سین اور شین کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سین اور شین تو بے حد آسان ہے۔ سین اور شین کو بھی آپ یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے ہم نے جیم کے خاندان کو سمجھا۔ سین اور شین کی یہاں ایک ہی شکل دی گئی ہے، لیکن ہم اسے مکمل 2 ہی شکلیں مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کے آخر میں انہوں نے اپنی اصلی حالت میں بھی برقرار رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیم اور چے کی طرح سین اور شین کا بھی قاعدہ ہے کہ لفظ کے شروع میں اپنے 3 شوشوں کے ساتھ ابتدائی شکل میں لکھے جاتے ہیں، اسی طرح لفظ کے درمیان میں بھی 3 شوشوں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن صرف ابتدائی شوشے، لیکن لفظ کے آخر میں آئے تو مکمل۔ لیکن اگر لفظ کے آخر میں سین اور شین آتے ہیں تو پھر اپنی اصلی حالت میں رہیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ غور کیجئے یہاں الفاظ پر، سواد میں دیکھیے، ساگ اور ساتھ میں دیکھیے، اسی طرح شین کو دیکھیے، شرف، شمار اور شوربہ میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ابتدائی شکل یعنی ابتدائی 3 شوشے نظر آ رہے ہوں گے۔ درمیان میں دیکھیں تو بھی آپ کو سین اور شین کے 3 ہی شوشے نظر آئیں گے، یعنی یہ والی شکل آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، سین اور شین کی ابتدائی شکل۔ لیکن اگر آپ لفظ کے آخر میں سین اور شین کو استعمال ہوتا دیکھیں تو آپ غور کریں گے کہ یہ مکمل اپنی اصلی حالت میں لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں صاد اور ضاد کی جانب۔ صاد اور ضاد بیٹا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ صاد کی ایک ہی شکل دی گئی ہے، صرف ابتدائی شوشے کے ساتھ،
لیکن ہم اسے دو شکلیں مان لیتے ہیں کیونکہ اس نے بھی لفظ کے آخر میں اپنی اصلی حالت میں رہنا ہے۔ اور ضاد کی بھی ایک ہی شوشے والی شکل دی گئی ہے، لیکن ہم اسے بھی مکمل یوں لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح صاد اور ضاد کی بھی دو شکلیں ہوئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ صاد اور ضاد کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ لفظ کے شروع میں یا درمیان میں استعمال ہوتے ہیں تو ابتدائی شکل میں لکھے جائیں گے، یعنی صرف شوشے کے ساتھ لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو صاد اور ضاد بھی مکمل لکھے جائیں گے۔ آپ اچھی طرح سمجھ گئے بیٹا۔ اب یہاں دیکھیے، صحرا، ضعیف، زید، صبر، سب میں آپ کو صاد ابتدا میں اور ضاد اپنی ایک شوشے کے ساتھ صرف آدھی شکل میں نظر آئے گا، اور اگر درمیان میں ہے تو بھی وہی شکل یہاں موجود ہے، صرف ابتدائی شوشے کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ البتہ لفظ کے آخر میں یہ اپنی اصلی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ ایک چیز اور بیٹا، سین، شین اور صاد، ضاد کے حوالے سے آگے بھی آپ قاعدہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو تفصیل بتائی جائے گی کہ کہاں کہاں ان کے شوشوں میں فرق آ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ آگے اسباق میں پڑھیں گے۔ ایک اور بات بیٹا، آپ نے غور کیا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کو ان میں شامل نہیں رکھا گیا ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا الف یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح آپ غور کریں تو ہے، خے کے بعد آپ کو دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، شے نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی دال کا خاندان بھی یہاں موجود نہیں ہے اور رے کا خاندان بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ دراصل الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور ایک اور حرف ہے واو، یہ کل 9 حروف ایسے ہیں جو کسی حرف کے ساتھ ملا کے کبھی نہیں لکھے جاتے، چاہے وہ لفظ کے شروع میں آئیں، درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں، یہ ملا کے نہیں لکھے جاتے اور یہ تینوں صورتوں میں اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر یہ کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھے بھی جائیں تو ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں دیکھیے واو اگرچہ سین کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح یہاں رے آپ کو نظر آ رہی ہے شوربہ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، آپ کو اس طرح کے حروف جتنے بھی نظر آئیں گے وہ الگ لکھے ہوئے نظر آئیں گے یا اپنی اصلی حالت میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو صاد اور ضاد پر صفحہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم صفحہ نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کا کام نوٹ کر لیجئے بیٹا، آج کا کام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے اسی طرز پر الفاظ لکھنے ہیں، مثالیں لکھنی ہیں۔ کس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 13 دیکھیے بیٹا، اسی کتاب عملی کتاب کا صفحہ نمبر 13 دیکھیے۔ جی بیٹا، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 13 آپ کے سامنے ہے۔ سوال دیکھیے، ایسے الفاظ بنائیے جن میں مندرجہ ذیل حروف کی مختلف شکلیں استعمال ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں بے کا حرف دیا گیا ہے۔ اب بے کی 3 شکلیں لکھنی ہیں۔ لفظ کے شروع میں بے کیسے بنے گی، ٹھیک ہے، لفظ کے درمیان میں کیسے بنے گی اور لفظ کے آخر میں کیسے بنے گی۔ یہ بے نہیں ہے، دراصل یہ حرف پے ہے۔ کیا ہے؟ پے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ بھی اسی طرح تبدیل کر لیں اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اب وہ واضح ہو گیا۔ اب دیکھیے، پے کی ابتدائی شکل یہاں پردہ، پے ابتدا میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سپرد، ٹھیک ہے، درمیان میں آ رہی ہے، اور اسی طرح روپ پے آخر میں آ رہی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ نے یہاں تک ضاد تک آپ نے اس صفحے کو مکمل کرنا ہے۔ ہر حرف کی آپ نے 3 مثالیں لکھنی ہیں، یعنی وہ لفظ جس میں حرف ابتدا میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے، وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ بیٹا گزشتہ صفحات سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں آپ کو مثال کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود سے سوچیں،
خود سے الفاظ کی شکلیں بنائیں اور پھر یہاں تحریر کریں. ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. آج کی ڈائری نوٹ فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.